ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی مسز عصمت حفیظ کے ساتھ ان تشخیصی ٹیسٹوں کے متعلق جو کہ دل کے معاملے میں عموماً تجویز کیے جاتے ہیں. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. مسز عصمت، ایکو کی بات ہو رہی تھی اور آپ نے بتایا تھا اسٹریس ایکو کے بارے میں. جب بھی کوئی شخص کسی بھی طرح کے ایکو کے لیے جاتا ہے، چاہے وہ اسٹریس ہو چاہے نان اسٹریس ہو، سمپل والا ہو، تو پریپریشن کس طرح کی کرنی چاہیے مریضوں کو؟ ایکو کارڈیوگرام کے لیے تو کوئی پریپریشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ نان انویسو ہے. جی. اور تو یہ تو آپ اپنا جو بھی نارمل آپ کا بریک فاسٹ ہو یا لنچ ہو وہ آپ کھا کے جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں البتہ کسی بھی قسم کے اسٹریس ٹیسٹ کے لیے، چاہے وہ اسٹریس ایکو ہو یا وہ دوسرے اور کارڈیک اسٹریس ٹیسٹ ہو یا نیوکلیئر امیجنگ اسٹریس ٹیسٹ ہو، کوئی بھی اسٹریس ٹیسٹ ہو، تو اس کے لیے آپ کو کہتے ہیں کہ آفٹر مڈ نائٹ، جیسے اگر آپ کا صبح میں ٹیسٹ ہے تو رات کے بعد 12 بجے کے بعد آپ کچھ نہ کھائیں، خالی پیٹ ہونا چاہیے. اگر آپ ڈائبیٹک ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور میک شور کریں، کیونکہ آبویسلی اگر آپ ڈائبیٹک ہیں تو آپ اگر اپنا انسولن لیں گے تو آپ کو تو کھانا پڑے گا. یا تو آپ اتنی دیر پہلے لے لیں یا پھر انسولن جب آپ کھائے بغیر نہیں لے سکتے تو آپ انسولن بھی نہیں لیں گے کیونکہ آپ نے کھانا نہیں کھایا ہے. لیکن اگر آپ کی ٹائمنگ ایسی ہے اسٹریس ٹیسٹ کی کہ اگر آپ لیٹ آفٹرنون میں آپ کا ہے تو تب تو آپ کو صرف 4 گھنٹے کا پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ 4 آورس بیفور ایکچوئل ٹیسٹ ٹائم سے 4 گھنٹے پہلے تک آپ کو کھانا پینا روک دینا ہوگا. جی. اچھا، ایکو کبھی کبھی بچوں میں بھی تجویز کیا جاتا ہے. بچوں میں ایسی کون سی بیماریاں ہیں جو ایکو پر ظاہر ہو سکتی ہوں؟ بچوں میں جو ہے وہ انفنسی سے لے کر اور 17 سال کی ایج تک، یہاں پہ تو مجھے نہیں معلوم، مگر یو ایس میں 17 سال تک کے بچے پیڈیاٹرکس کی کیٹیگری میں آتے ہیں. جی. اور ان میں جو ہیں پیدائشی بیماریاں جو کہ پیدائشی ان میں نقص ہوتا ہے ان کے ہارٹ میں، ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے. اور ایک وجہ جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ بچوں میں بھی اس سیڈنٹری لائف اسٹائل کی وجہ سے اور بیڈ ایٹنگ ہیبٹس کی وجہ سے ان کا ویٹ ان کا ویٹ اتنا بڑھنے لگا ہے اور ان کو ہائی بلڈ پریشر رہنے لگا ہے. تو اب اگر کوئی بچہ، اس کے ڈائگنوسس پیڈیاٹریشین نے یہ کہے ہیں کہ اس کا ہائی بلڈ پریشر ہے اس کو، تو بھی ہم ایکو کارڈیوگرام کر کے یہ دیکھیں گے کہ ہارٹ کے مسلس زیادہ تھک تو نہیں ہو گئے، موٹے تو نہیں ہو گئے، کیونکہ ہائی بلڈ پریشر سے بیسکلی یہ ہے نا کہ جو بلڈ جو پمپ ہو رہا ہے وہ اگینسٹ دا پریشر ہے نا، تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ہارٹ کی ساری والز موٹی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس بچے کو اس حد تک جانے سے روکنا پڑے گا. جی. اور جو بچے اگر پیدائشی ہیں جن کے موسٹ ان میں جو سب سے زیادہ جو کامن بات بچوں میں یا انفنٹس میں دیکھی جاتی ہے، اگر ان کے دل میں سوراخ ہے. اگر دل میں سوراخ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آکسیجنیٹڈ بلڈ اور ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے وہ مل رہا ہے، مطلب شنٹ ہے اس میں. تو یہ پہلے ڈائگنوز کرانا کہ کیا واقعی میں اس کو ہے، اور اگر ہے تو پھر اس کو اوور دا ایئرز یا منتھس آپ یہ دیکھتے ہیں یہ بڑا تو نہیں ہوتا چلا جا رہا ایج کے ساتھ ساتھ. اگر جو اسی پوائنٹ پر ہے کہ بالکل پن ہول کے برابر ہے پھر تو زیادہ تر کیسز میں کچھ نہیں کرتے. لیکن اگر وہ سوراخ بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ایک کریکٹیو سرجری کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ سب سے کامن. یا بچوں میں ہارٹ مرمر اگر دل میں سوراخ ہے تو زیادہ تر اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ہارٹ مرمر کی سی ساؤنڈ آتی ہے. یا بچوں میں ان کے پیدائشی ویلو خراب ہے، ایورٹک ویلو ان کا خراب ہے، یہ کامن. یا ان کے جو ہارٹ کا جو ویلو ہے اس کے 3 قصب ہونے کے بجائے 2 ہیں اور وہ پیدائشی ہیں اور وہ بچے نارملی بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں. جی. تو ان کو تو کچھ نہیں کرتے سوائے اس کے کہ ان کو پیریوڈکلی بس ان کو مانیٹر کرتے رہتے ہیں ہر 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد. یا ان بچوں کے پیرنٹس میں کوئی پرابلم ہے، ان کے بچوں کے جیسے ان میں کوئی مارفین سنڈروم ہے. ہارٹ کی صرف ایک یہی تو نہیں ہے، بہت زیادہ ڈیزیز بیماریاں ہیں. تو اگر مارفین سنڈروم ان کے پیرنٹس کو ہیں تو بچوں کو، سارے بچوں کا ایکو کارڈیوگرام کروایا جاتا ہے کہ دیکھا جائے کہ جو سب سے بڑی ویسل جو آپ کی باڈی میں ہے ایورٹا جو ہے وہ آپ کا بڑھنے تو نہیں لگا ہے. جی. تو اس کے لیے بھی کروایا جاتا ہے. پھر اگر جن بچوں کے سرجری ہو چکی ہوتی ہے ان بچوں کا کروایا جاتا ہے کہ سرجری کے بعد یہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، کہیں کوئی خرابی تو نہیں آ گئی ہے. اگر ویلو کریکٹ ہوا ہے
تو وہ اسٹل اپنی پوزیشن پہ ہے، یا یہ کہ دل میں اگر جو سوراخ تھا وہ بند کر دیا گیا ہے تو دوبارہ تو وہ نہیں کھل گیا ہے. ان تمام باتوں کے لیے بھی بچوں کا ایکو کارڈیوگرام کروایا جاتا ہے. یعنی اس دیکھا کے جاتا ہے علاوہ کبھی کبھی علاج کے بعد بھی تجویز کیا جاتا ہے پروگریس کو دیکھنے کے لیے. اور بڑوں کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر ان کے ہارٹ کے ویلو ریپلیس بھی ہو گئے ہیں تو بھی ان کے لیے کروایا جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کے ہارٹ کے ویلو ریپلیس ہوئے ہیں جی اگر وہ کبھی ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں تو ان کو پروفیلیکٹکس لینے ہوتے ہیں، جی اینٹی بائیوٹکس. یا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ڈینٹسٹ کے پاس وہ گئے ہیں اور ان کوئی بیکٹیریا آ گیا ہے. جب وہ بیکٹیریا آ جاتا ہے تو پھر وہ ہارٹ کے ویلو پہ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اس سے اینڈوکارڈائٹس وہ ایک اور سلسلہ شروع ہو جاتا سے انڈیوس ہونے والی ایک جی. بیماری. تو پھر اس کے لیے ان کو دیکھا جاتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے ان کے ہارٹ کے ویلو پہ جو ہے بیکٹیریا گرو کرنا شروع ہو گیا. اچھا مسز عصمت، تھیلیم اسکین وغیرہ بھی کچھ ایسے ٹیسٹس ہیں جو کہ عموماً ایڈوائز کیے جاتے ہیں ایکو کے بعد بھی. ان کے اوپر کیا اضافی انفارمیشن سامنے آ جاتی ہے، اور ایکو کی کیا کوئی لمیٹیشنز ہیں کہ کوئی ایسے مریض ہوتے ہیں جن کے اندر ایکو کارآمد یا مؤثر نہ رہتا ہو؟ اچھا، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو منع کیا جائے کہ آپ ایکو کارڈیوگرام نہ کروائیں. ایسا کوئی ریزن نہیں ہے، ہر شخص کا ایکو ہو سکتا ہے. اچھا، اب تھیلیم اسٹریس ٹیسٹ یا دوسرے تھیلیم تو اس لیے کہتے ہیں ہم ٹیکنیشیم 99 اس کا یوز کرتے ہیں، لیکن اگر مایو ویو اور دوسرے اور یہ امیجنگ ہیں، یہ ساری موڈیلٹی یہ امیجنگ ٹیکنیکس ہیں. جی. تو جن لوگوں کی آلریڈی بائی پاس سرجری ہو چکی ہے جی ان کے لیے یہ تھیلیم مایو ویو یہ جتنے بھی جو ہیں یہ ٹیسٹ، یہ والے اسٹریس ٹیسٹ زیادہ بہتر ہوتے ہیں. اچھا. ہاں، کیونکہ اسٹریس ایکو جیسے اگر فرض کیجئے کہ آپ کو کوئی ردم کا پرابلم ہے. اب ردم کے بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں. اگر آپ کو جو ہے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس سے کہ آپ کا جو سیپٹمز ہیں، جیسے لیفٹ بنڈل برانچ بلاکڈ، جو اندر نروز جا رہی ہوتی ہیں ان کے اندر جو کوئی لیفٹ بلاک، بنڈل برانچ بلاک جو ہے لیفٹ برانچ بلاک، یہ جو ہارٹ میں جو سیکشن اندر جو ہے، جی ہاں، انرویشن ہوئی اگر ہے، وہ افیکٹڈ ہے تو وہ اگر آپ ویسے بھی دیکھیں گے تو وہ ایب نارمل ہے. جی. اگر آپ نے اسٹریس ایکو کیا تو بھی وہ ایب نارمل نظر آئے گا آپ کو. تو آپ کو کوئی مزید انفارمیشن تو اس سے نہیں ملی، وہ تو ایب نارمل پہلے بھی لگ رہا ہے بعد میں بھی لگ رہا ہے. ایسے لوگوں کے لیے آپ کو تھیلیم اسٹریس ٹیسٹ ریکمینڈڈ ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹرز وہ والا ٹیسٹ کریں. اس میں پھر یہ ہے کہ آپ جو وہ ڈائی تو خیر نہیں ہوتی، یہ ہے کہ اگر مایو ویو اگر آپ نے انجیکٹ کیا ہے یا تھیلیم انجیکٹ کیا ہے تو وہ آپ کے ایک ریسٹنگ اسکینز ہوتے ہیں اور ایک آفٹر دی ایکسرسائز ہوتے ہیں. جی. تو وہ جب جو امیجز آتی ہیں وہ یہ امیجز آپ کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ کتنا انہوں نے ابزارب کیا ہے. نیوکلیئر امیجنگ میں جو ڈائی ہے وہ کتنی انہوں نے کہاں تک اندر تک پہنچی، اندر ہارٹ کے مسلز نے کہاں تک وہ ابزارب کیا. جو مسل ڈیڈ ہیں وہ تو ابزارب نہیں کریں گے. بالکل. جو مسلز آپ کے اسکار بن چکے ہیں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وہ بھی نہیں کریں گے. جی. تو آپ کے ریسٹنگ میں اور اگر اس میں آپ کے ایکسرسائز کے بعد اگر کوئی فرق نہیں ہے بلکہ اف اینی تھنگ آپ کو وہ امپروو نظر آ رہے ہیں پھر تو آپ کا ٹیسٹ نیگیٹو ہے، آپ کو وہ نہیں ہے. لیکن اگر ہے تو پھر آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو ہوگا، اور پازیٹیو جب ہوگا تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کو فردر ایویلیویشن کی ضرورت ہے. کچھ ایسے مریض ہیں جن کے فرض کیجئے کہ وہ ٹریڈ مل پہ ایکسرسائز کر ہی نہیں سکتے، سمجھیں کہ بائیلیٹرل ایمپوٹیز جن کی ٹانگیں ہی نہ ہوں، یا بیڈ ریڈن پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو چلتے پھر پھرتے اب نہیں ان کا کیسے اسٹریس ٹھیک کیا جائے. ان کے لیے پھر وہ فارماکولوجیکل اسٹریس ٹیسٹ ہوتا ہے کہ خاص دوا دے کر جی ہاں وہ خاص دوا دی جاتی ہے تاکہ ان میں ان کے جو ہیں وہ ویزو ڈائلیشن ہو، تاکہ ان کی جو ہیں ڈیبیوٹامین ہے تاکہ ان کو وہ دیا جائے، اور اس کے بعد پھر ان سے کہہ دیں کہ اپنے یا تو ہاتھوں کو پریس کریں یا پھر یہ کہ ان کے ہاتھ میں وہ دے دیا تھا. یعنی وہ مریض جو کہ چل پھر نہیں سکتے ان میں بھی اسٹریس ایکو کیا جا سکتا ہے، ان میں بھی اسٹریس ایکو کر سکتے ہیں، اور ان میں بھی اسٹریس ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے دوسرے قسم کے کارڈیک اسٹریس ٹیسٹ تھیلیم وغیرہ ان کے کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ ان کا دل تو ٹھیک ٹھاک ہے یا یہ کہ پرابلم ہے، مگر اگر وہ معذور ہیں
تو ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ان کے لیے نہ ہو، ان کے لیے بھی ہیں. کچھ ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ مطلب ٹریمر ان میں بہت زیادہ ہے، بالکل، یا یہ کہ وہ ایزمیٹک ہیں، جن کی ای سی جی بھی کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے. جی ہاں، تو پھر ان کے لیے وہ والے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ فارماکولوجیکل ہوتے ہیں، جن کو ویزو ڈائلیشن جیسے کہ یہ دے کے کیا جاتا ہے، ڈرگ دے کے کیا جاتا ہے. اس کا افیکٹ آپ کی باڈی پہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ میں ہمیشہ اس کو کہتی ہوں لیکوڈ ایکسرسائز ہے کہ آپ نے وہ دے دی، اس کا ایکسرسائز جیسے ہی افیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کی ویزو ڈائلیشن تو ہے ہوتی ہے نا، جی کہ آپ کی بلڈ کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے آپ کے ہارٹ سے. بالکل بالکل. یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر کارڈیک ڈائگنوسٹکس کے بارے میں مزید بات کی جائے گی. ڈونٹ گو اینی ویئر.